مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر الی یومنا ھذا اس وقت تک تمام علماء اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا برحق، اگلے جہان جانا برحق، عالم برزخ میں پہنچنا برحق، صحابہ کا دفن کرنا برحق. لیکن وہی بدن جس بدن میں جو دنیا میں تھا اللہ تعالیٰ نے اسی بدن کو قبر مبارک میں فائز حیات کیا. اس قبر کی وسعت کو، اس قبر کی نورانیت کو اللہ ہی جانے. ہم دیکھنے میں تو کہیں گے کہ اس قبر کی جگہ اتنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے اس شان کے ساتھ اس کو وسیع کیا جس کو اللہ ہی جانتا ہے. ہماری آنکھیں پا نہیں سکتی، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کا روزہ روزہ تم میرے ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. برادران محترم، ذرا اس پر آپ غور فرمائیں کہ یہ جملہ کہ حیات برزخی تو مماتی بھی مانتے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کو وہ زندہ مانتے ہیں یا نہیں. ہم کہتے ہیں وہی دنیا والا بدن پورا محفوظ، قبر میں محفوظ، اس طرح محفوظ کہ اس پر صلاۃ و سلام پیش ہو سکے، اس طرح محفوظ کہ روح کا اس کے ساتھ تعلق ہو، اس طرح محفوظ کہ روح کا اس پر فیضان ہو، اس طرح محفوظ کہ روح اس میں موجود ہو. صلاۃ و سلام پڑھنے والے پڑھیں، حضور سنیں. بات تو یہ کہ دنیوی حیات ہے یا نہیں. دنیوی حیات کا معنی سمجھو کہ بدن اور روح کا جوڑ جو ہے نا، بدن اور روح کا جوڑ جو اس دنیا میں ہے، کیا ویسا جوڑ عالم برزخ میں ہے یا نہیں؟ ہاں ہے. جس طرح روح اور بدن کا علاقہ اس دنیا میں تھا، اب وہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے اگلے جہان عالم برزخ میں قائم کر دیا ہوا ہے. یہی مطلب ہے. یہ حیات النبی کا انکار کب ہوا؟ حیات النبی کا انکار کب ہوا؟ ظاہر تو ہوا ہے ابھی آ کر، لیکن وہ تزلہ شروع سے انسانوں کے لیے مرنے کے بعد عالم برزخ میں کسی قسم کے حیات اور اس بدن کے ساتھ سوال و جواب کے قائل نہیں. 1200 سال. تو جب عام اموات کے بارے میں بدن اور روح کے تعلق کا وہ اقرار نہیں کرتے تو حیات النبی کی بات تو اسے آگے اور آگے آنا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بدن کی شان کو تم کیا سمجھو؟ حضور کی شان تو یہ کہ آپ جب خطبہ دیا کرتے تھے مسجد میں تو آپ ایک لکڑی کے تنے پر جو سوکھا ہوا تھا ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا اور حضور نے ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے لکڑی کے خشک تنے سے انسانوں کے سے رونے کی آواز سنی. تو یہ حدیث ہے نہیں، انسانوں کے سے رونے کی آواز سنی. میں کہتا ہوں اس لکڑی کے درخت میں یہ انسانی حیات کے آثار کیوں پیدا ہو گئے؟ اس لکڑی پر کیا آتا تھا؟ حضور کا ہاتھ. حضور کا ہاتھ آتا تھا یا نہیں؟ اور جس بدن کی یہ شان ہو، جس ہاتھ مبارک کی یہ شان ہو کہ کچھ لکڑی پر آئے تو اس میں آثار حیات پیدا ہو جائیں، تو اس پورے بدن کی شان کیا ہو؟ لکڑی کا ایک درخت جو مدت سے خشک تھا، لکڑی کا ایک درخت جو مدت سے خشک تھا، چھو کر میرے مسیح نے بخشی اسے حیات. میں تو کہوں گا قبر ہے بھی زندہ ہے آپ کی، اور باعث کو شک ہے کس طرح زندہ ہے ان کی ساتھ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.